السلام علیکم، آئی ہوپ یو آر ڈوئنگ ویل. اور آج ہم بات کریں گے ہاؤ ٹو کنڈکٹ پرفارمنس آڈٹ آن یور ایڈ اکاؤنٹ. تو اس میں ہم بات کریں گے کہ آپ نے ایڈ اکاؤنٹ کے اوپر کس طرح سے آڈٹ کرنا ہے. آڈٹ کا مطلب کہ جیسے ایگزامن کرنا ہے، اسے جانچ پڑتال کرنی ہے اس کی. جس طرح سے آپ ایک سینیریو کو سمجھ لیں گے، آپ ایجنسی اونر ہیں، تو ہر ایجنسی جب جیسے نیو کلائنٹس کو اکوائر کرتی ہے تو اسے فری آڈٹ دیتی ہے، آڈٹ کی ایک رپورٹ دیتی ہے. تو آپ نے وہ کس طرح سے کنڈکٹ کرنا ہے تو اسے ڈسکس کریں گے. سب سے پہلے ایڈز اکاؤنٹ کا آڈٹ. تو سب سے پہلے اس میں ہم دیکھیں گے کہ ان کی آفرز کے بارے میں میڈیا لائبریری میں جا کے کہ ان کی آج کے آفرز کیا چل رہی ہیں. ادھر سے نیو ایئر آفر ہے یا پھر جیسے Q4 میں ہیں، تو وہ تمام چیزیں دیکھنی ہیں. ان کا لیڈ میگنیٹ کو چیک کرنا ہے کہ ان کا لیڈ میگنیٹ کیا ہے، وہ کوئی ٹیسٹیمونیل یوز کر رہے ہیں، وہ کیا آفر یوز کر رہے ہیں، وہ کس طرح سے گریب کر رہے ہیں کلائنٹس کو. تو ان کا ایک لیڈ میگنیٹ آپ کو ڈیٹیل ڈسکشن بعد میں اس کے بارے میں کریں گے، لیکن لیڈ میگنیٹ آپ نے جیسے انہیں کریڈٹس کے اندر سے دیکھنا ہے. اور اس کی سورس ہے میڈیا لائبریری. اس کے بعد جو دیکھنا ہے ایڈ اکاؤنٹ میں وہ ہے لینڈنگ پیج کو ٹیسٹ کرنا ہے. وہ تو کچھ کے پی آئی سے ٹیسٹ کرنا ہے. جس طرح سے ان کی کے پی آئیز میں دیکھنا ہے کہ ویو پیج ٹو جیسے ایڈ ٹو کارٹ ریشو کیا ہے، کلک ٹو ویو پیج ریشو ان کی کیا ہے، ان کی ایڈ ٹو کارٹ ٹو پرچیز ریشو کیا ہے. یہ تمام چیزیں آپ نے دیکھنی ہیں اس میں کے پی آئیز میں. اس کے بعد آپ نے ان کی سیلز فنل کو دیکھنا ہے ایڈ اکاؤنٹ میں. فرنٹ اینڈ فنل اور بیک اینڈ فنل. فرنٹ اینڈ فنل یہ ہوتی ہے جو آپ کے فرنٹ اینڈ کریٹیوز ہوتے ہیں. یہ ایک پری فریم ہوتا ہے کہ ٹاپ آف فنل میں آپ کا ادھر سے کوئی اویئرنیس کی ایڈس چل رہی ہیں، اس میں آپ کے ادھر سے سیلز کی کیمپین چل رہی ہیں، ادھر سے پروسپیکٹنگ کر رہے ہیں آپ. اس میں آپ نے سب سے پہلے آپ نے جو فرنٹ اینڈ فنل ہے اس کے لیے کیا کریٹیوز آپ نے کرافٹ کیے ہیں، کیا ایڈ کاپیز کرافٹ کی ہیں، کیا ہیڈ لائنز لکھی ہیں، اور آپ کا اس میں لیڈ میگنیٹ کیا ہے. تو یہ سب سے پہلے آپ نے یہ پرفارمنس آڈٹ میں ایڈ اکاؤنٹ میں تو یہ سب سے پہلے آپ نے دیکھنا. اس کے بعد بیک اینڈ فنل کو دیکھنا ہے. بیک اینڈ فنل میں ان کی آڈینس آ جاتی ہیں، ان کے انٹرسٹ آ جاتے ہیں، ان کے سے تمام ڈیموگرافک آ جاتے ہیں، تو ان کی پلیسمنٹ آ جاتی ہے، ان کی بیڈنگ آ جاتی ہے. تو آپ نے وہ دیکھنا ہے. یہ ہے اس بیک اینڈ فنل کے فنڈامنٹلس. اب اس کا جو اسٹرکچر ہوگا وہ ٹاپ آف دا فنل میں کہ کون سے آڈینسز کون سے انٹرسٹ یوز کر رہے ہیں، مڈل آف فنل میں کیا کس طرح سے لوگوں کو ری انگیج کر رہے ہیں، اور باٹم آف فنل میں ری مارکیٹنگ کس طرح سے کر رہے ہیں. تو یہ پرفارمنس آڈٹ اور فیس بک ایڈز اکاؤنٹ میں ادھر سے سیٹ فنل آڈٹ اپنے اس طرح سے کرنا ہے. تو اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ ہم آڈٹ کر کے امپروومنٹ کس طرح سے کر سکتے ہیں. تو ابھی یہ آڈٹ کے کچھ جیسے بیسکس ہیں وہ آپ کو جیسے سمجھاتا چلوں. اور ایوریج کریٹیوز ہیں یا گڈ کریٹیوز ہیں، ان کو بھی آپ نے سب سے پہلے دیکھنا ہے. اس طرح سے انہیں کس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں. ہک ریٹ آپ دیکھ سکتے ہیں، ان کا 30% ہونا چاہیے، تو یہ اچھا کریٹیو ہے. اس کے بعد ہولڈ ریٹ آپ نے دیکھنا چاہیے. یہ تمام ہوتے ہیں پرسنٹیج فارم میں، یہ جو کے پی آئیز ہوتی ہیں اس میں. اس کے بعد آپ نے کلک تھرو ریٹ دیکھنا ہے ان کریٹیوز کا. ان کے بعد ان کے آؤٹ باؤنڈ کلکس دیکھنے ہیں. اس کے بعد آؤٹ باؤنڈ کلکس کیا ہیں. آؤٹ باؤنڈ کلکس یہ ہیں کہ ادھر سے ایک جو فیس بک ریکارڈ کے باہر سے ہی جو گزر جائیں. ایک ہوتا ہے CTR، وہ ہوتا ہے کلک تھرو ریٹ، وہ ہوتا ہے ایڈ کے اوپر کلک تھرو ریٹ. اور CTRL ہوتا ہے ادھر سے لنک کلک تھرو ریٹ. تو اس کے بعد پرفارمنس کے پی آئیز کو دیکھنا ہے. کے پی آئیز ہوتے ہیں کی پرفارمنس انڈیکیٹر. اس میں آپ نے دیکھنے ہیں ان کی جنرل میٹرکس میں کیا ریزلٹس آ رہے ہیں ان کی کیمپینز کے اوپر، اور لیڈنگ میٹرکس ان کی کیا ہیں. مطلب جنرل میٹرکس میں آ جاتی ہے ان کے CPC اور CPM آ جاتا ہے، یہ جنرل میٹرکس ہیں. اور ان کی لیڈنگ میٹرکس ہوگی یونیک CTR، ROS، CPA کاسٹ پر ایکوزیشن ان کی کیا ہے، یہ پروفیٹیبل جا رہے ہیں یا نہیں جا رہے. تو یونیک CTR کا مطلب یہ ہے کہ ایک ہوتے ہیں جنرل میٹرکس، ایک ہوتے ہیں یونیک میٹرکس.
جتنا لوگ زیادہ کلک کریں گے اتنا وہ جنرل ہو جائے گی میٹرکس، ٹھیک ہے نا؟ تو یونیک سی ٹی آر کو آپ نے دیکھنا ہے اور کوشش کریں کہ ان کی چیک کریں جو کے پی آئیز ہیں وہ یونیک اور آؤٹ باؤنڈ کلکس کو زیادہ آپ نے فوکس کرنا ہے، اسی سے آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ ان کے کریٹوس کا کیا رزلٹ آ رہا ہے، ان کی فنل میں اور آڈینسز کس طرح سے پرفارم کر رہی ہیں۔ اس کے بعد ان کے بیسٹ سیلنگ پروڈکٹس دیکھنے ہیں، ان بیسٹ سیلنگ پروڈکٹس میں اڈاپٹیبلٹی فیچرز ہیں یا نہیں ہیں، ان کے بیسٹ سیلنگ پروڈکٹس میں مارجن کتنا ہے، اور یہ کس طرح سے کن اینگل سے انہیں سیل کر رہے ہیں، تو یہ بھی آپ نے دیکھنا ہے اور آپ نے اپنی ریکمنڈیشنز کو بھی انکلیوڈ کرنا ہے۔ اس کے بعد ایوریج بجٹ آپ نے دیکھنا ہے کہ ان کا ڈیزائرڈ آر او ایس کے مطابق ہے یا نہیں ہے۔ ایک ہوتا ہے ڈیزائرڈ آر او ایس، ایک ہوتا ہے ایکچوئل آر او ایس، اور ایک ہوتا ہے بریک ایون آر او ایس۔ لیٹ سے کہ آئی ایم سیلنگ اے شو، تو وہ مجھے ادھر سے ہول سیل سے ادھر سے ملا ہے کوئی 2000 کا، اور میں نے اسے بیچنا ہے 4000 روپے کا، تو اس کا ایک بریک ایون ہے کہ اس کا پھر ایک ایکچوئل آر او ایس کیا آ رہا ہے، اور اس کا یہ جو ڈیزائرڈ آر او ایس ہمارا کیا ہے، تو یہ تمام چیزوں کو ایک ڈیٹیل ویڈیو میں سمجھیں گے۔ باقی اب آپ نے ادھر سے اسے پریزنٹیشن دینی ہے کہ ہم نے ادھر سے آپ کو یہ رپورٹس تیار کی آڈٹ، ایڈ اکاؤنٹ آڈٹ کی رپورٹ یہ ہے، اور آپ نے اسے کس طرح سے امپروو کر سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے امپروومنٹ میں آفر بنانی ہے آپ نے بیٹر دین کمپیٹیٹرز۔ اس کے بعد آپ نے یہ جس طرح سے کسٹمر کے ریویوز دیکھنے ہیں، اس کے علاوہ آپ نے جیسے ایڈ لائبریری میں جا کے پہلے کمپیٹیٹرز کو سپائی کرنا ہے، اس کے بعد آپ نے جیسے ایک آفر کرافٹ کرنی ہے جو انہیں جیسے جو ہمارے کسٹمرز ہوں گے انہیں اچھی لگے۔ اس کے بعد ہائی کنورٹنگ سیلز فنل کو کریٹ کرنا ہے، اور اس کے بعد کرافٹ ہائی کنورٹنگ ویژولز، وہ بھی ایک ڈیٹیل ڈسکشن ہے، اس میں پرفارمنس کریٹو کے بارے میں ہم بات کریں گے۔ تو ہائی کنورٹنگ ویژولز کو آپ نے جیسے بنانا ہے اور ایگزامپلس دکھانی ہے انہیں، کچھ ڈیموز دکھانے ہیں کہ یہ ہوتے ہیں ہائی کنورٹنگ ویژولز۔ اس کے بعد لاسٹنگ امپیکٹ ایڈ کاپی انہیں انکلیوڈ کرنا ہے اپنی پریزنٹیشن میں، کہ یہ جس طرح سے ایک فیچر پوائنٹ آؤٹ ایڈ کاپی ورک نہیں کر رہی، تو ایک لاسٹنگ امپیکٹ ایڈ کاپی ہم اس طرح سے ہائی کنورٹنگ سے ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد امپروو کرنا ہے اپنے کیمپین سٹرکچر کو، اس کو آرگنائز کرنا ہے۔ کچھ لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ ایک ہی کیمپین میں اگر کوئی چیز کام نہیں کر رہی، کوئی پلیسمنٹ کام نہیں کر رہی، کوئی بڈنگ کام نہیں کر رہی، تو وہ ادھر سے مزید ایڈ سیٹ بناتے جاتے ہیں، ایک ایڈ سیٹ بند کر دیا، دوسرا ایڈ سیٹ وہ اس پہ ٹیسٹنگ شروع کر دی، تو اس طرح سے نہیں ہوگا۔ ایک آرگنائز کیمپین سٹرکچر، کیونکہ ٹیسٹنگ تمام اے بی او پہ ہوتی ہے، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ آرگنائز ہونی چاہیے ہر ایک چیز، جس سے ہمیں وننگ جس طرح سے پروڈکٹس ملیں گے، وننگ ایڈ کاپیز ملیں گی، وننگ کریڈٹس ملیں گے، وننگ بجٹ، وننگ بڈنگ ملے گی، تو وننگ پلیسمنٹس ہوں گے، تو انہیں کو ہم نے اسکیلنگ میں استعمال کرنا ہے۔ تو کیمپین سٹرکچر کو بھی آرگنائز کر کے آپ نے بتانا ہے کہ ان کا کیمپین سٹرکچر آرگنائز ہے یا نہیں ہے، اور آپ نے یہ بتانا ہے کہ کس طرح سے ہم کسٹمر کی لائف ٹائم ویلیو کو ادھر سے انکریز کر سکتے ہیں۔ تو تھینک یو سو مچ فار اسٹیئنگ کنیکٹڈ۔ اگلی ویڈیوز میں ہم دیکھیں گے کہ پرفارمنس کریٹو پہ کس طرح سے آڈٹ کر سکتے ہیں، اور پرفارمنس کریٹو بنا کس طرح سے سکتے ہیں۔ اس کے بعد انٹرسٹ آڈٹ اور آڈینسز کو آڈٹ کے بارے میں دیکھیں گے۔ تو تھینک یو سو مچ فار اسٹیئنگ کنیکٹڈ۔